والسلام کی قربانی کی یاد میں قربانی کی جا رہی ہے۔ عید الاضحیٰ مسلمانوں کا تہوار ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے خوشیوں بھرا دن ہے۔ یہ سلامتی کی دعاؤں کے تبادلے کا دن ہے۔ یہ مبارکباد دینے کا دن ہے۔ اس دن فیملیز، خاندان، دوست اقارب مل بیٹھتے ہیں، گفت و شنید ہوتی ہے، مسکراہٹیں بکھیری جاتی ہیں، قہقوں کی گونج سنائی دیتی ہے، چٹکلے چھوڑے جاتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے جملہ معترضہ کے طور پر یہ بات میں کہتا چلوں، اللہ رب العالمین نے سورہ حج کی آیت نمبر 28 میں قربانی کے دنوں سے متعلق ایک لفظ کہا ہے، ایام معلومات، کہ لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، کہ قربانی کے دن ایام معلومات ہیں۔ اب ایام معلومات کی تعبیر اور تشریح میں اختلاف ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے 5 اقوال نقل کیے ہیں۔ جس قول کو ہم ترجیح دیتے ہیں وہ قربانی کے 4 دن، یعنی یوم النحر کے بعد 3 مزید دن جنہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے، اور اس قول کی ترجیح اس بنیاد پر ہم قائم کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ایک روایت ہے، مسند احمد، صحیح ابن حبان اور طبرانی میں جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، فی کل ایام التشریق ذبح، ایام تشریق کے تمام دن ذبح کے دن ہیں، اور ایام تشریق یوم النحر کے بعد 3 دن ہیں، 11، 12، 13۔ حاجی منی کے اندر ان 3 دنوں میں منی کے اندر قیام کرتے ہیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ آج عید الاضحیٰ کا تیسرا دن، مسلمان قربانی کر رہے ہیں، اپنے تہوار میں خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، لوگوں کا گھروں پر آنا جانا لگا ہوا ہے، لوگ گلے مل رہے ہیں، مبارکبادیں دے رہے ہیں۔ میں نے اپنے دوستوں کی کئی مرتبہ توجہ دلائی ہے، نہ آسمانی مذہب خشک مذہب ہے، اور نہ آسمانی مذہب کو خالق اور مالک کی طرف سے پیش کرنے والا نمائندہ وہ خشک ہوتا ہے۔ اس کے اندر آپ کو بڑی محبت ملے گی، بڑی اپنائیت ملے گی، آپ کو یہاں خوشیاں بکھری ہوئی ملیں گی، بلکہ آسمانی مذہب اور آسمانی مذہب کو پیش کرنے والا خدائی نمائندہ نبی اور رسول وہ خوشیوں کو اپریشیٹ کریں گے، وہ خود خوشیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے آپ کو قدم بقدم دکھائی دیں گے۔ آپ کبھی مشکات کتاب العیدین میں اتریں یا بخاری کتاب العیدین کا مطالعہ کریں تو وہاں آپ کو روایات ملیں گی جو آپ کے ذہن کو وسیع کر دیں گی، آپ کے دل و دماغ کو کھول کر رکھ دیں گی۔ ایک معروف روایت ہے بخاری کتاب العیدین میں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ راویہ ہیں، اور غالباً یہ موقع وہ ہے جب نبی علیہ السلام نے اپنی نبوی اور رسالتی زندگی کا پہلا اور آخری حج کیا ہے۔ ایام منی ہے نا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں ایام منی ہے، اور نبی علیہ السلام خیمے کے اندر ہے، اور نبی علیہ السلام کے خیمے میں بیٹھی ہوئی بچیاں تدفنان، دف بھی بجا رہی ہیں، تغنیان بما تقابلت الانصار یوم بعاث، اور یوم بعاث
ایک بڑی ہنگامہ خیز جنگ تھی اوس اور خزرج دونوں قبائل کے درمیان۔ جو حادثہ پیش آیا تھا انصار کو جنگ بعاث میں، اس حادثے کو شاعرانہ انداز میں وہ لڑکیاں پیش کر رہی تھی، دف بجاتی ہوئی، تغنیان گا کر پیش کر رہی تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یا آپ کی طبیعت کو یہ بات ناگوار گزری، فانتہرہما ابوبکر، انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، انہوں نے لڑکیوں کو ڈانٹ دیا۔ نبی علیہ السلام جو اب تک کپڑا لپیٹے ہوئے تھے، اپنا کپڑا اپنے چہرے سے ہٹایا اور نبی علیہ السلام نے کہا ادعوہم یا ابا بکر، اے ابو بکر ان لڑکیوں کو گانے دو، دف بجانے دو، ان لڑکیوں کو چھوڑ دو، فإنها ایام عید، یہ عید کے ایام ہیں، یہ تہوار کے دن ہیں۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول کے جو الفاظ ہیں وہ بہت زیادہ قابل توجہ ہے۔ آپ نے فرمایا تھا ان لکل قوم عید وہذا عیدنا، ہر قوم کے لیے قومی تہوار ہوتا ہے، مذہبی تہوار ہوتا ہے، یہ ہمارا مذہبی تہوار ہے۔ اے ابوبکر ان لڑکیوں کو گانے دو، ان لڑکیوں کو دف بجانے دو۔ اخلاقی حدود میں اخلاق کی پاسداری کرتے ہوئے خوشیوں کا اظہار نہ ہماری انسانیت اس کے لیے رکاوٹ ثابت ہوتی ہے اور نہ آسمانی مذہب اس کے لیے ممانعت پیدا کرتا ہے۔ ابھی جو ہمارے ٹی وی چینلز ہیں، اگر یہ اس موقع کا استعمال کرتے ہوئے ہمارے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنا چاہیں، اگر یہ کوئی ہمیں میسیج دینا چاہے، کوئی پیغام دینا چاہے، ہماری معاشرت کے حوالے سے، ہماری سماجیات کے حوالے سے ہمیں کوئی سبق دینا چاہے، لیسن دینا چاہے، تو نہ انسانیت اسے روکے گی، نہ آسمانی مذہب اسے روکے گا۔ لیکن جب عید کے ایام میں ٹی وی چینلز وہ بے لگام ہو جائیں، جب فحاشی اور عریانی وہ دکھائی دینے لگے، جب عورت کو بے لباس کر دیا جائے، جب عید شو کے نام پر ساری گفتار لڑکے اور لڑکی کے رومانس کے درمیان گھوم رہی ہو، تو ظاہر ہے پھر نہ اس بات کی انسانیت اجازت دے گی اور نہ مذہب اس بات کی اجازت دے گا۔ ورنہ اخلاقی حدود کے اندر اخلاقیات کی پاسداری کرتے ہوئے اگر قہقوں کا تبادلہ ہوتا ہے، چٹکلوں کا تبادلہ ہوتا ہے، لطائف سنائے جاتے ہیں، چہرے پر مسکراہٹ بکھیری جاتی ہے، اس کی بالکل آزادی مذہب کے اندر ہمیں حاصل ہے۔ ایک اور روایت کی اگر توجہ دلاؤں پھر آپ کو زیادہ بات سمجھ میں آئے گی کہ نا آسمانی مذہب خشک ہوتا ہے، اسی لیے میں بار بار توجہ دلاتا ہوں، کبھی بھی مذہب کے نام پر اپنے چہرے پر فضول قسم کا غصہ لے کر نہ ہے، اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی مذہب کے نام پر آپ کی پیشانی سکڑ جائے، آپ کی آنکھوں کے اندر اشتعال آ جائے اور آپ کی زبان پر جو ہے وہ انگارے لوٹنے لگے، مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم یا تو مذہب کا حوالہ نہ دیں اور بات کریں ہمارا ذاتی مسئلہ ہے، مذہب ایسا نہیں ہے۔ مذہب اپنے اندر تراوٹ رکھتا ہے، مذہب اپنا سینہ بڑا کشادہ رکھتا ہے، مذہب کی ذہنیت سمندر سے زیادہ وسیع ہے۔ ایک روایت کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، یہ بخاری کتاب العیدین کی روایت ہے۔ اچھا، یہاں جو واقعہ پیش آیا ہے نا وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ مدینہ کا ہے، مسجد نبوی کا ہے۔ مسجد نبوی کے ساتھ ہی حجرہ عائشہ ہے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتی ہے عید کا دن ہے اور میں نبی علیہ السلام کے پیچھے چھپی ہوئی، یعنی یسترونی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے مجھے چھپایا ہوا ہے، میں دیکھ رہی ہوں مسجد نبوی میں حبشہ کے لوگ یلعبون فی المسجد، وہ تھوڑا سا کھیل تماشا کر رہے ہیں عید کے دن۔ اب آپ قبائلی زندگی میں اتر جائیں، قبائلی زندگی میں آج بھی اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ قبائلی لوگ عید تہواروں میں اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے اپنی قبائلی ثقافت کا رنگ پیش کرتے ہیں۔ اب اگر وہ قبائلی ثقافت کا اظہار کر رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور قبائلی حالات میں کر رہے ہیں، قبائلی رنگ و بو میں کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ ان کے ہاتھوں میں تلوار ہوگی،
ان کے ہاتھوں میں نیزے ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں ڈھال ہوں گے، اسی سے وہ کرتب پیش کر رہے ہوں گے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے چھپ کر یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ سارا منظر دکھا رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ فزجرہم عمر رضی اللہ تعالیٰ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مزاج کے مطابق ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں ڈانٹا۔ یہ وہ موقع تھا کہ نبی علیہ السلام نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا دعہم، اے عمر ان اہل حبشہ کے لوگوں کو چھوڑ دو، انہیں اپنا کھیل تماشا کرنے دو، انہیں اپنا کھیل تماشا دکھانے دو، عید کا دن ہے، یہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہر علاقے کے لوگ جو پنجاب کے رہنے والے ہیں وہ اپنی روایت کے مطابق خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جو بلوچستان کے رہنے والے ہیں وہ اپنے رنگ کے اندر ڈوب کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو ہر علاقے کے لوگ اپنے اپنے انداز سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اے عمر چھوڑ دو انہیں اپنا کھیل تماشا کرنے دو۔ اور پھر کیا کہا تھا اللہ کے رسول نے؟ امنن بنی ارفدہ، اے حبشہ کے لوگوں تم اطمینان کے ساتھ، بے فکری کے ساتھ اپنا کھیل تماشا کرو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کسی بھی قوم کا کوئی تہوار ہوتا ہے یا کوئی مذہبی دن ہوتا ہے، وہ خوشی کا دن ہے اور خوشیوں کا اظہار کیا جا سکتا ہے اخلاقی حدود کے اندر رہ کر، اخلاقیات کی پاسداری کرتے ہوئے۔ اب اگر دوستوں کے دل و دماغ حاضر ہے نا، جس چیز کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، دیکھیں میں کئی موقعوں پر اس منبر پر کھڑے ہو کر یہ بات کہہ چکا ہوں، جتنے بھی معقول اللحم جانور ہیں، بہیمۃ الانعام یعنی گھریلو چوپائے جن کی قربانی ہم کرتے ہیں، یہ ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ان معقول اللحم جانوروں کو، ان گھریلو چوپایوں کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے، یہ اول تا آخر، پہلے دن سے لے کر آخری دن تک ہماری خدمت کرتے ہیں۔ قرآن نے یہ بات کئی مقامات پر کہی ہے، لیکن ہم ایک قرآنی مقام کا مطالعہ کریں گے، سورہ یاسین کی آیات 71، 72 اور 73۔ اب ظاہر ہے جب قرآن میں ہم اتر رہے ہیں تو پھر مومنانہ مطالعہ ہونا چاہیے، اس انداز میں ہم ان آیات کا مطالعہ کریں کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں غرق ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے انعامات میں غرق ہو کر ہم سمجھیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے یہ کہہ رہا ہے، یہ جتنے بھی معقول اللحم جانور ہیں، یہ جو گھریلو چوپائے ہیں جن کی قربانی ہم کرتے ہیں، بھیڑ بکری، گائے بھینس، اونٹ، یہ ہم نے اس طرح ڈیزائن کیے ہیں، تمہاری خدمت کے لیے پیدا کر دیے گئے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، کیا ان لوگوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں میں سے ایک چیز چوپائے ان کے لیے پیدا کی ہے۔ مجھ مذہب کے طالب علم کی رائے اس بارے میں یہ ہے کہ جو ہاتھوں کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے یا ید کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ بطور استعارہ استعمال ہوا ہے، یعنی ید کا لفظ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بتا رہا ہے، ید کا لفظ اللہ رب العالمین کی حکمت کو بتا رہا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی قدرت اور حکمت سے ہی عرش سے لے کر فرش تک بنا ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت اور حکمت سے ہی سورج سے لے کر زمین کے ذرے تک کی چیز بنی ہے۔ اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، اس میں کسی کی کوئی حصے داری نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن کے مختلف مقامات کا مطالعہ کریں تو رب العالمین ہم انسانوں کی تخلیق سے متعلق کہتے ہیں، سورہ صاد ہے، اس کی غالباً آیت نمبر 75 ہے، اللہ فرماتے ہیں خلقت بیدی، ہم نے انسانوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ رب العالمین سورہ زاریات کی آیت نمبر 47 میں آسمانوں کا ذکر کرتے ہیں، کائنات کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اس آسمان کو، اس کائنات کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ تو یہ جو ید کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے
قرآن میں موقع بموقع استعمال ہوا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت اور اللہ رب العالمین کی حکمت کو بتانے کے لیے۔ اب اللہ فرماتے ہیں اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، کیا انسانوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں میں سے ایک چیز ان کے لیے تخلیق کی ہے، وہ ہے گھریلو چوپائے۔ کیا ہم نے فہم لہا مالکون، ہم نے گھریلو چوپائے اپنی قدرت اور حکمت سے تخلیق کی ہے، ہم نے اس طور پر انہیں ڈیزائن کیا ہے کہ ان کی مہار اور ان کی لگام انسانوں کے ہاتھوں میں دے دی ہے۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، ہم نے ان گھریلو چوپاؤں کو اس طرح تخلیق کیا ہے، اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ انسان کی معاشیات کے لیے، انسان کی معاشی ضرورتوں کے لیے یہ سارے چوپائے کارآمد ہو چکے ہیں۔ اب یہ سارے چوپائے انسان کی معاشی ضروریات کو کس طرح پورا کر رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، کسی چوپائے کی پیٹھ کو ہم اپنی سواری کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اونٹ، کسی چوپائے کو، گوشت کو ہم اپنی غذا کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، ان گھریلو چوپاؤں میں تمہارے لیے طرح طرح کے منافع اللہ رب العالمین نے چھپا کر رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندو، اس کے بال سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی کھال سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی ہڈی سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سے بھی آگے جا کر ان معقول اللحم جانوروں کے بول و براز تک سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پاکستانی ماہرین باقاعدہ یہ منصوبہ حکومت پاکستان کے سامنے پیش کر چکے ہیں کہ بھئی دیہاتوں کے اندر معیاری اور سستی بجلی پیش کی جا سکتی ہے۔ ہر دیہات میں پلانٹ لگا دیں، گائے بھینس ان کے گوبر کو جمع کر کے پلانٹ میں پہنچایا جائے، اس سے گیس حاصل کی جائے اور اس گیس سے معیاری اور سستی بجلی بنا کر دیہاتیوں کو دے دی جائے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور پھر ان معقول اللحم یا گھریلو چوپاؤں سے نہ صرف غذا کا ہم کام لے رہے ہیں، نہ سواری اور بار برداری کا صرف کام لے رہے ہیں، نہ دیگر قسم کے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں ان گھریلو چوپاؤں میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دودھ کی نہر جاری کر دی ہے۔ اللہ کے بندو، دودھ ہم پیتے ہیں، غذا بخش ہے، صحت بخش ہے، پھر اسی دودھ سے آپ دہی بنا رہے ہیں، آپ لسی بنا رہے ہیں، آپ چھاچھ حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، کون سا ملک شیک ہے جو آپ اس دودھ کے ذریعے بنا نہیں رہے؟ آپ کی جتنی بھی بڑی سویٹ ہاؤس ہیں یا مٹھائی کی دکانیں ہیں، وہاں جو معیاری مٹھائی ہے وہ کس چیز سے بنتی ہے؟ دودھ سے بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں کہنے کے بعد کہتے ہیں افلا یشکرون، انسان اللہ رب العالمین کا اب بھی شکر ادا نہیں کرے گا؟ یعنی یہ معقول اللحم جانور، یہ چوپائے جن کی ہم نے قربانی کی، اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر کے ہمارے لیے مسخر کر دیے، ان کی ڈور ہمارے ہاتھوں میں پکڑا دی، انہیں ہمارا غلام بنا دیا، اس کے بعد ہم جس طرح چاہیں ان سے خدمت لے رہے ہیں۔ افلا یشکرون، کیا انسان اب بھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کرے گا؟ یہ جانور زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بال سے تم فائدہ اٹھا رہے، ہمارے کھال سے تم فائدہ اٹھا رہے، ہمارے بول و براز سے تم فائدہ اٹھا رہے، ہمارے دودھ سے تم فائدہ اٹھا رہے، ہمارے گوشت سے تم فائدہ اٹھا رہے، ہماری پیٹھ سے تم فائدہ اٹھا رہے۔ افلا یشکرون، کیا اب بھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کرو گے؟ اچھا، یہ جو گوشت ہے نا، گوشت یہ ہماری غذائی فطرت ہے، یعنی ہماری غذائی فطرت گوشت کا تقاضا کرتی ہے۔ اللہ کے بندو، جو جبڑا اللہ رب العالمین نے یہاں لگا رکھا رہے نا، اس جبڑے میں اللہ رب العالمین نے ایسے دانت جڑ دیے ہیں کہ وہ
سبزی کو بھی چبا لیتے ہیں اور گوشت کو بھی چبا لیتے ہیں۔ جو معدہ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو دیا ہے، یہ سبزی کو بھی ہضم کر لیتا ہے، گوشت کو بھی ہضم کر لیتا ہے۔ تو یہ گوشت جو ہے یہ ہماری غذائی فطرت کا تقاضا ہے۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت بڑی محبت سے کھایا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مرغوب غذا تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام گوشت کو چھری سے کاٹ کر بھی کھایا کرتے تھے، دانتوں سے نوچ کر بھی کھایا کرتے تھے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب دسترخوان اٹھایا جاتا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر الفاظ ہوا کرتے تھے، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ یہی دعائیں ہمارے زبان پر بھی ہونا چاہیے، اور وہ مسلم کی روایت تو کبھی بھی ہماری نظروں سے اوجھل نہیں رہنی چاہیے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ لیرضی عن العبد، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے راضی ہے، ان یاکل الاکل فیحمدہ علیہ ویشرب الشرب فیحمدہ علیہ، لقمہ کھاتا ہے اللہ تعالیٰ کے گن گاتا ہے، گھونٹ پانی پیتا ہے اللہ رب العالمین کی تعریف کرتا ہے۔ اب چونکہ یہ عید قرباں ہے، جنہوں نے قربانی کی ان کے گھروں میں بھی ماشاءاللہ گوشت موجود ہے، جو قربانی نہیں کر سکے ان کے گھروں میں بھی حسب ضرورت گوشت موجود ہے۔ اب کرنا یہ ہے کہ مہمان نوازی، ہم نے ضیافت کا اہتمام کرنا ہے، اپنا آ جائے پرایا آ جائے دور پرے کا آ جائے، جو اس کی خدمت کر سکتے ہیں خدمت کی جا سکتی ہے، ٹکے بھی کھلائے جا سکتے ہیں، ماشاءاللہ کباب بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ کے اندر ایک بات کو سمیٹ کر ہمارے دلوں میں اتارا ہے۔ آپ نے فرمایا جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے ایمان کا تقاضا ہے فلیکرم ضیفہ، وہ مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ تو دوستو، تہوار کے دن ہیں، عید کے دن ہیں، خوشیوں کے دن ہیں، لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے، تو ہم جو مہمان نوازی کر سکتے ہیں ہمیں مہمان نوازی کرنا چاہیے۔ اب مہمان نوازی کا سلیقہ کیا ہے، مہمان نوازی کا اسلوب رنگ ڈھنگ کیا ہو، وہ ہم کسی اور سے نہیں سیکھتے، بلکہ جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام سے سیکھتے ہیں۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے کے نام سے ہی یہ عید منسوب ہے نا۔ جس تہوار کو ہم منا رہے ہیں اس تہوار کی نسبت ابراہیم اور اسماعیل کی طرف ہے علیہم السلام۔ جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام سے ہم سیکھتے ہیں کہ جناب مہمان کی مہمان نوازی کیسی کی جاتی ہے، ضیافت کا اہتمام کس طرح کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں قرآن میں مہمان کے لیے دو الفاظ ہیں، پہلا لفظ ہے ضیف اور دوسرا لفظ ہے وفد۔ ضیف کا لفظ تو قرآن میں بہت جگہ آیا ہے، وفد کا لفظ مہمان کے لیے قرآن میں ایک ہی جگہ آیا ہے۔ غالباً یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 85 ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، ہم متقی لوگ ہمارے پاس آئیں گے، الی الرحمن وفدا، مہمان کی حیثیت سے اللہ رب العالمین کے پاس متقی لوگ آئیں گے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے مہمان نوازی ہمیں کس طرح سکھائی ہے۔ سورہ زاریات کی آیات 24 تا 26 کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، اور جب بھی قرآن میں ہم اترے نا اور قرآن کا مطالعہ کریں تو ایمان کے درجے پر رہ کر مومن کی حیثیت سے مومنانہ مطالعہ کیا کریں۔ اللہ کی قسم جس قدر ہماری نیت خالص ہوگی نا، جس قدر قرآن کا ادب قرآن کا احترام ہمارے اندر موجود ہوگا، جس قدر خالق اور مالک سے محبت لے کر ہم قرآن میں اتریں گے، یہ قرآن اتنے ہی ہمارے دلوں میں گھر کر جائے گا، ہمارے دلوں میں اترے گا، ہماری زندگی کا حصہ بن جائے گا قرآن۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 24 تا 26 اللہ رب
رب العالمین فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہیں ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی حکایت پہنچی؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمان ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے شریفوں کی طرح، صالحین کی طرح سلام کہا۔ قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کا جواب دیا۔ اچھا، جب سلام کیا گیا، سلام کا جواب دیا گیا تو اجنبیت کسی حد تک دور ہو گئی۔ ظاہر ہے آنے والے مہمان وہ اس علاقے کے نہیں تھے، وہ اس بستی کے نہیں تھے، وہ کہیں دور سے آئے تھے، کسی اور علاقے کے وہ رہنے والے تھے، لیکن سلام کلام کے بعد کسی حد تک اجنبیت دور ہو گئی، کسی حد تک اجنبیت ختم ہو گئی، لیکن ابھی بھی اجنبیت باقی تھی۔ قوم منکرون، ناشناسا لوگ تھے، جان پہچان کے لوگ نہیں تھے۔ کیوں آئے ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ کس مقصد سے آئے ہیں؟ اب غور کریں آپ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے شریف لوگ، صالح لوگ، لیکن ہیں اجنبی، ان سے ناشناسائی ہے، شناسائی نہیں ہے، لیکن قرآن کہتا ہے فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، وہ خاموشی کے ساتھ اپنے گھر والوں کے پاس گئے، اپنے باڑے میں گئے، اپنے گلے کے پاس گئے اور ایک موٹا تازہ بچھڑا انہوں نے آنے والے مہمانوں کے لیے ذبح کر دیا۔ اب یہ موٹا تازہ بچھڑا ذبح کرنے کے بعد انہوں نے گوشت کو باقاعدہ بھنوایا ہے اور بھنوانے کے بعد مہمانوں کے سامنے دسترخوان پر پیش کیا ہے۔ قرآن میں سورہ ہود اس کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کے سامنے دسترخوان پر جو گوشت پیش کیا تھا وہ بھنا ہوا گوشت تھا۔ اب کتنی باتیں سمجھ میں آئی؟ آنے والے مہمان وہ اجنبی ہیں، اس علاقے کے لوگ نہیں ہیں، جانے پہچانے لوگ نہیں ہیں، اپنے گلے میں گئے ہیں، موٹا تازہ بچھڑا ذبح کیا ہے، اس کا گوشت بھنوایا ہے، دسترخوان لگایا ہے اور پھر مہمانوں کے سامنے اسے پیش کر دیا ہے۔ ابھی مہمان نوازی کس نے سکھائی ہمیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ یہی تعلیم ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے۔ مسلم کی وہ روایت کس نے نہیں سن رکھی؟ آپ مشکات بابو ضیافہ میں اترے، وہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں یہ پوری کہانی اور پوری حکایت سناتے ہوئے نظر آئیں گے۔ نبی علیہ السلام اپنے دائیں بائیں بازو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما، ان دونوں کو لے کر ایک انصاری کے گھر پر آئے۔ کھانے کو گھر میں شاید کچھ ہوگا نہیں، یا نبی علیہ السلام خود یہ چاہتے ہوں گے کہ وہ کسی کے گھر جائیں، یا یوں کہہ سکتے ہیں آسان لفظوں میں کہ نبی علیہ السلام کو اس سے پہلے اس انصاری نے کئی مرتبہ گھر میں آنے کی دعوت دی ہوگی اور نبی علیہ السلام کو موقع نہیں ملا ہوگا آنے کا، لیکن اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا تو نبی علیہ السلام موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے دونوں ساتھیوں کو لے کر انصاری کے گھر پر پہنچ گئے۔ وہ انصاری تھا نہیں، لیکن بیگم موجود تھی۔ اب غور کیجئے آپ، بیگم موجود تھی، اس بیگم نے نبی علیہ السلام اور آپ کے دونوں ساتھیوں کا استقبال کیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اس نے کہا اہلاً و مرحباً، خوش آمدید خوش آمدید۔ رسول اللہ نے پوچھا تمہارا شوہر کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ میٹھا پانی لینے گئے۔ صحرائی زندگی ہے نا، صحرائی علاقہ ہے، میٹھا پانی نایاب ہوتا ہے، کمیاب ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام سے اس نے کہا میٹھا پانی وہ لینے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھک میں بیٹھے ہوں گے، انتظار کیا ہوگا اس انصاری کا۔ وہ انصاری واپس آیا، اس کی نظر نبی علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں پر پڑی ہے۔ اس کی زبان پر الفاظ کیا تھے؟ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، آج تک ان جیسے مہمان نہیں آئے۔ وہ بلا رہا ہوگا، دیکھیں اللہ کے رسول بلا وجہ کسی کو زحمت نہیں
نہیں دے سکتے. نبی علیہ السلام کو بلایا گیا ہوگا, کتنی مرتبہ دعوت دی گئی ہوگی, اور نبی علیہ السلام کا اس انصاری کے ساتھ بے تکلفانہ تعلق قائم ہو گیا ہوگا, اسی لیے اللہ کے رسول پہنچ گئے. وہ صحابی, وہ انصاری گیا اپنے باغ میں. یاد رکھیے, انصار جو مدینہ کے رہنے والے تھے ان کا گزر بسر ہوتا تھا زراعت پر, اور مکہ کے جو صحابہ تھے ان کا گزر بسر تھا تجارت پر. یہ وہ دور تھا جس دور میں عربوں کے پاس آمدنی کے 3 بڑے وسائل تھے: تجارت, غلہ بانی, شکار. وہ اپنے باغ گیا, وہاں سے کھجوروں کا خوشہ لے کر آ گیا. اس میں تر کھجوریں بھی ہیں, نیم پختہ کھجوریں بھی ہیں, کچھ سوکھی کھجوریں بھی ہیں. ظاہر ہے یہی کچھ ہو سکتا تھا. اب اللہ کے رسول اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ کھانے لگے. اس نے اللہ کے رسول کے سامنے چھری اٹھائی ہے تو اللہ کے رسول اس سے کہہ رہے ہیں ایاک والحلوب, بھائی دودھ دینے والی بکری اس پر چھری نہیں پھیرنا. اب وہ صحابی گیا ہے, اپنے گلے کی بہترین بکری اس نے ذبح کی ہوگی, نبی علیہ السلام کے دسترخوان پر اس کا گوشت لا کر رکھا ہوگا. اللہ کے رسول اپنے ساتھیوں کے ساتھ لطف اندوز ہوئے ہوں گے. اس کے بعد جو بات اللہ کے رسول نے کہی ہے نا دوستو, ہم سب اپنے دل پر اسے نقش کر لیں. جو بات اللہ کے رسول نے کہی ہے اس کو اپنے دل پر لکھ لیں, کیونکہ ہم میں سے ہر شخص اپنے گھر میں گوشت سے لطف اندوز ہو رہا ہے. تکے کھائے جا رہے ہیں, کباب بن رہے ہیں, بریانی بن رہی ہے, پلاؤ قورمے چل رہے ہیں. رسول اللہ نے فلما ان شبعوا, جب اللہ کے رسول کھا پی کر فارغ ہو گئے, اللہ کے رسول کا پیٹ بھر گیا, وربو, اللہ کے رسول سیراب ہو گئے, تو اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ابو بکر اور عمر سے کہا تھا والذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, لتسألن عن ھذا النعیم یوم القیامہ, کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ رب العالمین تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا, چاہے وہ گوشت کی شکل میں ہو, چاہے وہ میٹھے پانی کی شکل میں ہو, یا اس کے بعد مشروبات کی شکل میں. اللہ کل قیامت کے دن پوچھے گا. اسی لیے ہمیشہ اللہ رب العالمین کو یاد رکھے. اب عید الاضحیٰ ہے, عید قربان ہے, مہمان آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, پورا گھرانہ جمع ہو رہا ہے, پورا خاندان جمع ہو رہا ہے. یہاں ایک بات یاد رکھے, میں نے کہا نا مذہب اسلام آسمانی مذہب خشک نہیں ہوتا, آسمانی مذہب کو پیش کرنے والا خدائی نمائندہ خشک نہیں ہوتا, ہمیشہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ رہتی ہے, اس کے پیشانی پر کبھی بھی آپ سلوٹر نہیں دیکھیں گے. اسی لیے ہمیں بھی رسول اور نبی کی طرح کوشش کرنا چاہیے ہمیشہ اپنا چہرہ مسکراتا رکھیں, چاہے حالات کیسے ہو, ٹینشن کتنی ہو, چاہے ماحول ہمارے حق میں نہ ہو, حالات ہمارے حق میں نہ ہو, ہمیشہ ایسا رکھیں. اب مذہب ہم سے کہتا کیا ہے؟ جو قریبی رشتہ دار ہیں, جو عزیز ہیں, جو بے تکلف دوست ہیں, ان کے ساتھ ہماری بے تکلفی ہونی چاہیے. اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم مطالعہ کرتے ہیں سورہ نور کی آیت نمبر 61 کا, لیکن سیاق و سباق میں, سیاق و سباق کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے پیچھے گھر میں آنے کے لیے, گھر میں داخل ہونے کے لیے کچھ آداب بتائے ہیں. گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کرنا ہے, گھر والے سے اجازت لینی ہے, اپنی نظروں اور نگاہوں کے اندر شرم و حیا کو باقی رکھنا ہے, مقدس رشتوں کی عزت اس کو قائم رکھنا ہے. یہ سارے آداب اللہ رب العالمین نے پیچھے بتائے. تو بعض ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ شاید اسلام سوشل آزادیوں کو ختم کر رہا ہے. جو ایک بے تکلفی ہوتی ہے نا, ہم اپنی نانی کے گھر جائیں, اپنی دادی کے گھر جائیں, چچا تایا کے گھر پہ جائیں, پھپھو کے گھر پہ چلے جائیں, ماموں خالہ کے گھر پہ چلے جائیں, وہ بے تکلفی ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے سورہ نور کی آیت نمبر 61 میں یہ بات فرمائی ہے کہ ہم نے اگر گھروں میں داخل ہونے کے لیے, گھر میں جانے کے لیے کچھ پابندیاں تم پر لگا دی ہیں,
تو وہ صرف احتیاط کے تقاضے سے، ورنہ آج بھی اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں جاؤ، اپنے قریبیوں کے گھروں میں جاؤ، اپنے عزیزوں کے گھروں میں جاؤ، اپنے بے تکلف دوستوں کے گھروں میں جاؤ، اجازت لے کر سلام کر کے جب تم گھر میں چلے گئے، اب تم ان کے کچن میں آزاد ہو، اب ان کے فریج کے لیے تم آزاد ہو، ان کے ڈی فریزر کے لیے آزاد ہو، ان کے گھر میں جا کر ان کی مرضی سے یا ان سے پوچھ کر کھانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ جو سگے رشتہ دار ہوتے ہیں، یہ جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، یہ جو خونی رشتہ دار ہوتے ہیں، یہ جو بے تکلف دوستیاں ہوا کرتی ہیں، یہاں تکلف نہیں برتا جاتا، یہاں کھانے پینے میں آپ آزاد ہیں، آپ بغیر مالک سے پوچھے، بغیر پھپھو چچا سے پوچھے کچھ بھی کھا سکتے ہیں، کچھ بھی لا سکتے ہیں، یہ مذہب نے کہا۔ ایک عادت بنائیں مل کر کھانے کی، مل کر کھانے کی ایک عادت بنائیں، ٹوٹ کر کھانے کی نہیں، بکھر کر کھانے کی نہیں، اللہ کی قسم مل کر کھانے کی عادت ہمارے کھانے میں برکت دے دے۔ ایک روٹی 2 افراد کا پیٹ بھر سکتی ہے، 2 افراد کی روٹی 4 افراد کا پیٹ بھر سکتی ہے، مل کر کھانے کی عادت۔ مل کر کھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمارے دل میں حرص نہ ہو کہ جناب ڈش میں جو کچھ پڑا ہے اس کا زیادہ حصہ مجھے مل جائے، یا ڈش میں جو 2-4 بوٹیاں پڑی ہیں اس پر میرا حصہ تسلیم کر لیا جائے۔ نہیں ہوگا، کیا جب مل کر کھانے کی عادت ہوگی کہ جناب اگر 2 بوٹیاں ہیں، میرے 2 ساتھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 2 بوٹیاں انہیں مل جائیں۔ مل کر کھانے کی بڑی برکت ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، مشکات بابو ضیافہ میں آپ اتریں، وحشی بن حرب عن ابیہ عن جدہ کی سند سے یہ روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے صحابہ نے نبی علیہ السلام سے کہا، اللہ کے رسول انا ناکل ولا نشبع، ہم کھانا کھاتے تو ہیں لیکن سیراب نہیں ہو پاتے، ہمارا پیٹ نہیں بھر پاتا۔ اس موقع پر ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کھانا کس طرح کھاتے ہو، ٹوٹ کر کھاتے ہو، بکھر کر کھاتے ہو، یا ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھاتے ہو؟ انہوں نے کہا رسول الگ الگ کھاتے ہیں۔ تو اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اجتمعوا علی طعامکم، اپنے دسترخوان پر مل کر کھانا کھایا کرو، واذکروا اسم اللہ، اللہ رب العالمین کا نام ضرور لیا کرو۔ کیا حاصل ہوگا؟ یبارک لکم فیہ، اللہ رب العالمین برکت دے گا۔ مل کر کھانے سے، اللہ کو یاد کرنے سے ہمارے کھانوں کے اندر برکتیں ہیں، تو یہ عادت ہمیں اپنانی چاہیے۔ اب اگر دوست مجھے اجازت دے نا تو بس اپنے آپ کو اور آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہوں گا۔ عید گزر گئی سمجھیں، چونکہ چوتھے دن قربانی برائے نامی ہوتی ہے، چند ہی لوگ کرتے ہیں، چند ہی جگہوں پر کی جاتی ہے، پورا سال ہمارے پاس ہے۔ اور یہ بات میں تعلیم و تربیت کے نقطہ نظر سے کہہ رہا ہوں، یہ بات میں تعلیم اور تبلیغ کے نقطہ نظر سے کہہ رہا ہوں۔ ہماری ذمہ داری ہے اللہ کے بندوں، اپنے گھر اور اپنے معاشرے کی تعلیم و تربیت میں حصہ لیں، تبلیغ کا موضوع بنائیں اس کو۔ یاد رکھیں اسماعیل علیہ السلام کی جب قربانی پیش کی گئی ہے تو بائبل کے مطابق ان کی عمر کیا تھی؟ 13-14 سال، اس سے زیادہ عمر نہیں تھی ان کی۔ 13-14 سال کا بچہ وہ باپ کے خواب بتانے پر کیا کہہ رہا ہے؟ یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا جان، خواب کے ذریعے آپ کو جس چیز کا پابند بنایا جا رہا ہے، جس چیز کا حکم کیا جا رہا ہے، آپ وہ کر گزریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ معصوم سا بچہ کہہ رہا ہے، کتنا سنجیدہ ہوگا وہ۔ قرآن میں باقاعدہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی ایک صفت موجود ہے، حلیم، دونوں بردبار تھے، دونوں اپنے زندگی میں سنجیدہ تھے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام 100 سال کے ہو چکے ہیں لیکن بیٹا وہ تو 13-14 سال کا ہے نا، اور اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے اپنی گردن پر اللہ کے نام سے چھری پھیروانے کے لیے وہ تیار ہے، اتنا سنجیدہ۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ ایک رپورٹ کے مطابق پوری اسلامی دنیا میں سب سے زیادہ قربانی پاکستان کے اندر ہوتی ہے۔ انڈونیشیا جو اسلامی دنیا کا بڑا ملک بھی ہے اور آبادی کے لحاظ سے بھی بڑا ہے،
وہاں 5ویں نمبر پہ قربانی ہوتی ہے، سعودیہ میں 3رے نمبر پہ قربانی ہوتی ہے، بھارت میں 2 نمبر پر ہوتی ہے، ہمارے ہاں پہلے نمبر پر قربانی ہو رہی ہے، پہلے نمبر پر قربانی ہو رہی ہے اسلامی دنیا میں۔ لیکن غیر سنجیدگی کا عالم یہ ہے 16 سال 18 سال 20 22 اور اس سے بڑی عمر کے جوان نوجوان وہ جانوروں کو لیے پھر رہے ہیں، پورے محلے میں گھما رہے ہیں، اتنا چھچور پن نظر آتا ہے، اتنی غیر سنجیدگی نظر آتی ہے۔ میں نے کتنی مرتبہ آپ کے دوستوں کی توجہ دلائی کہ قربانی یہ مالی عبادت نہیں ہے، یہ جانی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کی قربانی مانگی تھی، پھر فدیے میں جانور ذبح کیا گیا ہے۔ ہم اصل میں اپنی جان کی قربانی دے رہے ہوتے ہیں، بطور علامت جانور کو پیش کرتے ہیں کہ اللہ جو تو مانگے گا ہم حوالے کر دیں گے، یہ جان کی قربانی ہے۔ لیکن پورے محلے میں وہ 18 سالہ 20 سالہ 22 سالہ جوان چھچور پن کے انداز میں، اور کئی لڑکے محلے میں وہ گھماتے پھر رہے ہیں، چھچور پن چل رہا ہے۔ یہ ہماری تعلیم و تربیت ہونی چاہیے، کیا مذاق بنا ہے؟ قربانی ایک عظیم عبادت، اللہ کی قسم یہ قربانی کی عبادت ہمیں اس قابل بنا سکتی ہے کہ ہم اس قابل ہو جائیں معرکہ آدم و ابلیس میں ابلیس کے مقابلے پر اپنے آپ کو کھڑا کر سکیں۔ یہ قربانی کی عبادت قابل بنا سکتی تھی، ہمیں چھچور پن آ گیا اس کے اندر۔ میرا لگ رہا ہے ایک رسم بن گئی ہے، اب لوگ لاکھوں روپے کا جانور لاتے ہیں وی آئی پی ٹینٹ سے۔ اللہ کے بندوں، وی آئی پی ٹینٹ سے کس خوشی میں آپ لاکھوں روپے کا جانور کھول کے لاتے ہیں؟ عام سی بکرا منڈی جائیں نا، 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے کا 2 لاکھ روپے کا عام سا جانور لے کر آئے نا، آپ 10 لاکھ 20 لاکھ کا جانور لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، پورے معاشرے کے اندر احساس محرومی پیدا کرتے ہیں آپ لوگ قربانی کے نام پر۔ غریب آدمی کہاں جائے بیچارہ، وہ کہاں سر چھپائے؟ امیروں نے تو اپنی دولت اپنی ثروت کا اعلان کر دیا، دکھاوا ہو گیا، معاشرے کو کون پوچھے گا؟ ان کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ ان کے لیے کون جیے گا؟ ان کے لیے کون نعرہ لگائے گا؟ سوچے تو صحیح، قربانی ہے غیر سنجیدہ۔ تو خدا را اس بات کا خیال رکھیں، پورا سال ہے ہمارے پاس، تعلیم و تربیت کا حصہ بنائیں۔ ہمارا گھرانہ بھی ہے، ہمارا خاندان بھی ہے، ہماری برادری بھی ہے، ہمارا محلہ بھی ہے، کیوں نہیں کر سکتے کام؟ کریں نا، جو کام کرنے کا ہی کریں، 12 مسائل میں نہ الجھیں۔ کب تک 12 مسائل میں الجھ کر پورا دین یہاں سے مٹیں گے؟ آپ دین کو سمجھیں، دین انسانیت کا نام ہے، دین آدمیت کا نام ہے۔ اگر وہی چیز موجود نہیں ہے تو رہ کیا گیا ہمارے اندر؟ دنیا کے کسی اور ملک میں یہ کچھ ہو رہا ہے جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے؟ روپٹے باندھ دیے جاتے ہیں، گلوں میں ہار سجا دیے جاتے ہیں۔ پھر معذرت کے ساتھ کراچی ایک میگا سٹی ہے، یہ گاؤں دیہات نہیں ہے۔ 1 مہینے پہلے جانور لا کے باندھ دیتے ہیں۔ بھئی 1 مہینے پہلے کیوں لا رہے ہیں آپ؟ گلیاں پیک کر دی آپ نے، گلیاں بند کر دی آپ نے، لوگوں کا آنا جانا مشکل کر دیا آپ نے۔ گوبر کون اٹھائے گا؟ گند کون اٹھائے گا؟ کون صاف کرے گا؟ نہیں، قربانی کے نام پر یہ مذاق ہو رہا ہے۔ ابھی ہم نے قربانی کی، کوئی کچرا کنڈی ایسی بتائیں جہاں سے بدبو نہ اٹھ رہی ہو۔ آپ مسجد میں داخل ہوئی، یہاں بدبو اٹھ رہی ہے، یہاں بسام پیدا ہو چکی ہے۔ کتنا ہم نے خون صاف کیا، کتنا فضلہ ہم نے صاف کیا ہے، کتنے قربانی کے بقایا جات ہم نے پھینک دیے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے بندوں اپنی ذمہ داری کا احساس کرے۔ صحیح ہے، سندھ سالٹ ویسٹ اس کا سالانہ بجٹ 43 ارب روپے ہے، اور سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے ہمارے گھر سے کچرا اٹھائے اور ڈمپنگ پوائنٹ تک پھینک کر آئے، لیکن وہ اپنا کام نہیں کر رہی نا۔ تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو یاد کرنے کی حیثیت میں ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کریں نا۔ مذہب نفاست پسند ہے، مذہب پاکیزگی چاہتا ہے، مذہب صفائی چاہتا ہے، اور مذہب کی نفاست اور پاکیزگی کو رسول اللہ نے ایک لفظ میں سمیٹا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا الطہور شطر الایمان، صفائی پاکیزگی نفاست یہ آدھا ایمان ہے۔ مزید گفتگو آئندہ جمعے اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔